بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم جناب ڈاکٹر آصف آوان صاحب، محترم جناب ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے تو اس جامعہ، اس فیکلٹی اور اس ڈپارٹمنٹ کا اور خاص طور پر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر مجھے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ ماہ مبارک کی آمد ہے، اس کی تیاری جس طرح جسمانی طور پر ہوتی ہے، چیزوں کی خریداری کی صورت میں ہوتی ہے، اسی طرح اس کی تیاری ذہنی طور پر بھی ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ذہنی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ جاننے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس بابرکت مہینے سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بڑا طویل موضوع ہے، اور الحمدللہ ماہ مبارک میں مختلف مواقع اور پلیٹ فارم ایسے ہوتے ہیں کہ پورے مہینے کے دوران بھی ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس مہینے کے تقاضے کیا ہیں۔ آج کی اس مجلس کے اندر میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، جس کا سب سے پہلا مخاطب تو میں خود ہوں کہ اللہ جل جلالہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کی سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی خصوصیت وہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ کیا کہ اس مہینے میں خدا ملتا ہے، رب ملتا ہے۔ حدیث مبارک ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا۔ لیکن اس حدیث کو کئی محدثین نے دوسرے انداز سے پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ چونکہ خالصتاً میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے روزے کے بدلے میں جنت ملے گی سو ملے گی، لیکن روزے کا اصل صلہ جنت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کا اصل صلہ میں ہوں، رب کی ذات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات جس کو اللہ جل جلالہ نے وجود بخشا، اس کی جو سب سے بڑی قدر ہے اور اس کائنات کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اس کائنات کی جو سب سے بڑی ویلیو ہے، وہ ہے محبت۔ محبت سے بڑی ویلیو کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑی قدر کوئی اور نہیں ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی اور نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے مضبوط چیز کون سی ہے، تو آپ فرماتے ہیں فلاں۔ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد کون سی ہے، آپ فرماتے ہیں فلاں۔ ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس پر قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی مستقل تقریر ہے اسلام اور سائنس کے نام سے، جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں کی تھی، اور بنیاد انہوں نے
اسی حدیث کو بنیاد بنایا تھا، سب سے آخر میں جو بات جہاں کر ختم ہوتی ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، کسی پر مثلا صدقہ کرتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر کسی کا بھلا کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق اور محبت کا رشتہ ہے، تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس اخلاص کو، اس پرخلوص تعلق کو جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو محبت سے بڑی چیز کوئی اور نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی اور اس سے زیادہ مزیدار اور اس سے زیادہ چاشنی والی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لپکیں۔ ہم اپنے رب سے اگر دور بھی ہو جائیں تو ہمارا رب ہمیں بار بار پکارتا ہے کہ میری گود میں واپس آ جاؤ، میری آغوش رحمت میں واپس آ جاؤ، میری طرف واپس آ جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جتنے بھی مجھے ماننے والے ہو، سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری چاہت ہے کہ تمہیں فلاح ملے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف لوٹ آؤ۔ توبہ، توبو اللہ، توبہ کے ہم کانوں کو ہاتھ لگانے کو توبہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں توبہ کے معنی ہوتے ہیں واپس موڑ آنا، یو ٹرن لینا۔ آپ ادھر کو جا رہے ہیں، رب سے کی طرف پیٹھ ہے، رخ کسی اور طرف ہے، تو جہاں بھی پہنچے ہیں وہ ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جتنی بھی دور نکل چکے ہو مجھ سے، لیکن جہاں سے بھی یو ٹرن لے لو گے میں تمہیں اپنی طرف کھینچوں گا۔ اور کیسے کھینچوں گا؟ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، یہ بالشت شبر اتنا بڑھتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں، اتنا۔ اور جو بندہ میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے، اتنا، میں اس کی طرف اتنا بڑھتا ہوں۔ اور جو بندہ میری طرف چلتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ایک مشہور حدیث ہے، ہم سب نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں سنی ہوگی واعظ و نصیحت میں، کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپسی کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہمارا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص اپنی اونٹنی پر سفر کر رہا ہے، کھانے پینے کا سامان سارا کا سارا اونٹنی پر ہے، اور ایک لق و تک ریتلا صحرا ہے جس میں وہ سفر کر رہا ہے۔ کسی جگہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نیچے اترتا ہے، لیکن جب فارغ ہو کر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی موجود نہیں، گم۔ وہ دائیں طرف بھاگتا ہے، دور تک نہ تو اونٹنی نظر آتی ہے، نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے، نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی بندے کی ذات نظر آتی ہے۔ بائیں طرف دور تک بھاگتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔
شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، ہر جہت میں وہ دوڑتا ہے، دیکھتا ہے، آخر کار وہ مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے موت کی انتظار میں، کیونکہ نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، اور اس دوران پتہ نہیں اس کا کتنا پسینہ بہہ چکا ہے۔ اب سوائے موت کے کسی چیز کے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، وہ موت کی انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حالت میں غنودگی بھی آ جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہوگی، غنودگی طاری ہوئی۔ اسی غنودگی کے عالم میں تھوڑی سی خسر پھسر سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، بڑی مشکل سے آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے کہ وہ اونٹنی پورے سامان کے ساتھ دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ کہ اس کی یہ بھاگی ہوئی اونٹنی جو اس سے بغاوت کر کے بھاگ گئی تھی، وہ واپس آ گئی ہے اس کے پاس، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر کشی کی ہے، اس خوشی کہ وہ اتنا خوش ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہنا یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے مارے زبان سے نکلتا یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس کی خوشی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کو اپنی اونٹنی کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہمارے رب کو بھی ہماری کوئی ضرورت ہے؟ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ صرف تم ہی ہو جو اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ اپنی ذات میں مستغنی بھی ہے، وہ اپنی تعریفوں کا خود مالک ہے، نہ تمہاری تعریفوں کا محتاج ہے، نہ تم سے کچھ لینے کا محتاج ہے۔ ہم اس کا محتاج ہیں۔ وہ شخص اس اونٹنی کا محتاج ہے، اس لیے اس کی واپسی پر خوش ہو رہا ہے۔ ہمارا رب ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب کا بندہ رب سے بھاگ جاتا ہے پھر اس کی طرف واپس آتا ہے تو ہمارے رب کو اس اونٹنی والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ اس واپس آنے والے کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو انسان ذات سے، اس مخلوق سے محبت ہے، اس کو اس سے پیار ہے، اس کی پیاری چیز واپس آ گئی۔ والدین کی اولاد بھاگی ہوئی واپس آ جائے، والدین کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب کو اس سے زیادہ خوشی۔ تو اس مہینے میں کا ایک پیغام تو اپنے رب کو پانا ہے، اپنے رب کو حاصل کرنا ہے، عبادت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، دوسرے نیک اعمال کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، خلق خدا کی خدمت کے ذریعے۔ رب کو پانے کی نشانی کیا ہے؟ رب کو پانے والی سب سے بڑی ذات صرف انسانوں کے اندر نہیں، پوری کائنات کے اندر، وہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں، میں نے عرض کیا کہ یہ محبت سب سے بڑی چیز ہے، کائنات کی سب سے بڑی قدر ہے، جو رب اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے بہت بڑا۔ اسی کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ کون سے رسول کی اپنے رب کے ساتھ نسبت کیا ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے، رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، کسی نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری گفتگو سنی. یہاں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، صحابہ کرام ادباً خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری گفتگو سنی، اور جس نے جو کہا ٹھیک کہا. واقعی آدم صفی اللہ ہے، واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہے، واقعی موسیٰ کلیم اللہ اور روح اللہ ہے، اور واقعی عیسیٰ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے. لیکن موضوع کی تکمیل آپ نے فرمایا میں کر دوں، میں یہ بتلا دوں کہ میں کیا ہوں، میرے رب کا اپنے ساتھ رشتہ کیا ہے. تو فرمایا کہ الا و ان صاحبکم حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ رب کے درمیان اور مخلوق کے درمیان، رب کی مخلوق کے درمیان جو سب سے بڑا رشتہ ہو سکتا ہے وہ محبت کا ہو سکتا ہے. اس سے بڑا رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اور رشتہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ اس رشتے کا یہاں پہ ذکر کرتے اس موقع پر. تو رب سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والی ہستی تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے رب کو پایا ہوا تھا، اور مزید کیونکہ رب کو پانے کی کوئی انتہا نہیں ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ وصول اللہ کی، سلوک اللہ کی تو انتہا ہو سکتی ہے، لیکن سلوک فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ لامتناہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے رب کا پہلے سے کہیں زیادہ قرب حاصل کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رب کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ارد گرد کے ماحول سے کٹ جائیں، خلق خدا سے کٹ جائیں. ایک معنی میں کٹنا بھی مطلوب ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، سجدے کرنے شروع کر دیے، تلاوت کرنی شروع کر دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ڈانٹو، اس کو ڈانٹو، اس پہ غصہ جاڑو، اس پہ غصہ جاڑو، اس پہ غصہ جاڑو. ہم نے اگر گھروں میں دیکھا ہو، اور شاید آپ میں سے اکثر مجھ سے اتفاق ہی کریں گے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بڑی بی، کوئی بڑی عمر کی خاتون تسبیح پکڑ کر مصلی پہ بیٹھ جائے، وہ نیک بیوی بننے کا ارادہ کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر کی بہو بیٹیوں کی خیر نہیں ہے. ہم نے تو اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں بچپن میں 1 سال گاؤں میں کسی وجہ سے گزارنا پڑا. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی، تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی کتاب ہمارے بچپن کا وہ 1 سال ہے جو ہم نے گاؤں میں گزارا. اگر گاؤں میں وہ وقت نہ گزرا ہوتا تو شاید قرآن و حدیث کی بھی بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی. تو ہم نے دیکھا ہے یہ منظر کہ نیک بیوی وہ ہے جو گھر میں کسی کو ٹکنے نہ دے، جو مصلی پہ بیٹھ گئی تسبیح پکڑ کر، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خیر نہیں ہے. اللہ کے نبی سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور رمضان میں قرآن کا دور کروں گا کسی اور حافظ کے ساتھ، یہ قرآن کا دور کریں گے اپنے جیسے کسی حافظ کے ساتھ. اللہ کے نبی بھی قرآن کا دور کرتے تھے، اور وہ قرآن کا دور کرتے تھے قرآن لانے والے جبریل امین کے ساتھ. اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا پڑتا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور قرآن کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے، جس کو قرآن کا سب سے بڑا شارح صحابہ کرام میں کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا مشاہدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی خلق خدا پہ بہت مہربان تھے، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے تھے،
لیکن وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عبادت بڑھ جاتی تھی، جتنی تلاوت بڑھ جاتی تھی، رات کی نماز میں جتنی محنت آپ کی بڑھ جاتی تھی، اتنا ہی خلق خدا پر مہربانی بھی آپ کی بڑھ جاتی تھی۔ عبادت کا کامیاب عبادت کون سی ہے؟ اس کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عبادت رب کو پانا کا، میں یہ عرض کر رہا تھا، رب کو پانے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے کٹ جائیں، بلکہ رب کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو آپ کے مفادات وابستہ ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مطلب یہ کہ دوسروں سے مفاد لینے کا چکر کم کر دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے رک جائیں، یہ تبتل نہیں ہے۔ تبتل الیہ تبدیلا کا مطلب دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ دنیا سے کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ میں ہر وقت اس چکر میں ہوں کہ میں نے دوسروں سے مفاد حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تو اس کو بالکل ختم کر سکتے ہیں، میں ختم نہیں کر سکتا، لیکن میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو کم کر سکتا ہوں، اپنے مفاداتی مزاج کو کم کر سکتا ہوں۔ لیکن فائدہ پہنچانے میں کمی کر دوں، یہ دنیا سے کٹنا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس حوالے سے دنیا سے جڑنا مطلوب ہے۔ جتنا آپ زیادہ جڑیں گے اتنے ہی اپنے رب کے قریب ہوں گے۔ آپ انتہائی گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتے ہیں تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، رب کے اتنے قریب ہو جائے گا، رب کو اتنا پیار آ جائے گا کہ آپ کے اوپر جتنی گندگی گناہوں کی ہے وہ خود دھو ڈالے گا۔ تو پہلی چیز ماہ مبارک کی وہ تو اپنے رب کو پانا ہے، اور اس کو تقوی سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اور تقوی ہی میں ایک بات، اور یہی بات قرآن نے درمیان میں عرض کر دوں، یہ جو بڑا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اب کبھی بیٹھ کر گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔ رمضان کا پورا پیغام اس کے اندر آ گیا۔ اس میں اختتام سے ذرا پہلے جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، اس کو پا سکتے ہو، اسے حاصل کر سکتے ہو، اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو رب کو پانا، اور رب کو پانے میں ایک بڑی اہم چیز ہے، اور وہ میں اگلا نمبر عرض کروں گا، اس میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن نے رمضان کا ذکر کیا، اور اس سے اگلا رکوع جو ہے یسألونک عن الاہلہ، یہاں سے حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ایک عبادت کا ذکر، اس کے بعد پھر دوسری عبادت کا ذکر، اور ترتیب بھی یہی ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد شوال سے حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کا مہینہ کہلاتے ہیں۔ ان دونوں کے بالکل درمیان میں رمضان کی بات ختم ہو رہی ہے، حج کی بات شروع ہو رہی ہے، اور دونوں رب کو پانے میں انتہائی مؤثر عبادتیں ہیں۔ ان کے بالکل درمیان میں ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہوئے قرآن نے درمیان میں جو آیت اتاری ہے اس پہ آپ ذرا غور کریں۔ اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم عبادت گزار بن گئے ہیں یا اپنے رب کو پانے والے بن گئے ہیں، اس کا معیار کیا ہوگا، کیا کچھ دیکھنا ہوگا۔ کچھ چیزیں ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ قرآن نے درمیان میں کیا کہا، وہ ختم ہو رہی بات، اگلی بات شروع ہو رہی ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کے حقوق مار کر روزے دار بن جاؤ، روزے کے حقوق مار کر حاجی بن جاؤ، یہ اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اور میں طلباء سے عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی حدیث کو آپ اٹھائیں، غور کریں گے، اس کا لنک
کسی نہ کسی قرآن کی آیت کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ملم یدا قول الزور والعمل به، روزہ رکھ کر جس آدمی نے 2 نمبریاں نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، 2 نمبر باتیں نہیں چھوڑی، 2 نمبر کام نہیں چھوڑے، قول الزور والعمل به، فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کو اگر قرآن کی اس آیت کے ساتھ اور جس سیاق میں یہ آیت ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ حدیث ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے۔ حدیث قرآن سے الگ کبھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک پیغام تو اس مہینے کا یہ ہے کہ ہم نے رب کو پانا ہے، اس مہینے کے اندر محبت پانی ہے، اپنے رب کا پیار حاصل کرنا ہے، اپنے رب کی چاہت ہم نے حاصل کرنی ہے، ہم اپنے رب کو چاہنے والے بن جائیں اور ہمارے رب کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے۔ دوسری چیز، اور آج جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں آخری بات، دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ صبر اور تقوی دونوں ملتی جلتی چیز ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے آ رہا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، تو مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، جیسے الیک سلیک کرتے ہوئے پوچھ لیا جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین جی چاہ رہا تھا گوشت کھانے کو، تو وہ بازار سے خریدنے گیا تھا، گوشت خرید کر لا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک سوال کیا اور اس سوال کے اندر پوری تربیت چھپ گئی، فرمایا کہ ابا کل مشتہیت شیئا اشتریت، اے جابر کہیں تمہارا یہ مزاج تو نہیں بن گیا کہ جو چیز تمہارے جی میں آئی، جس چیز کو جی چاہا، جو اچھی لگی وہ خریدنے کے لیے چل پڑے؟ گوشت کوئی بری چیز نہیں ہے، جنت کی نعمتوں میں اللہ نے گوشت کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غذائیں پسند تھیں ان میں گوشت شامل ہے۔ کسی نے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ میں گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، تو اس پر قرآن نے باقاعدہ آیت، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تو گوشت جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن حضرت جابر کو جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اچھی چیز بھی ہے، لیکن چاہت انسان کا جو جی ہے، انسان کی جو خواہش ہے، انسان کی جو مرضی ہے، انسان کے جو جذبات ہیں، وہ انسان کو چلانے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی چیز کا بھی شوق پیدا ہوا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک سپیڈ بریکر ہونا چاہیے، سپیڈ بریکر عبور کر کے پھر اپنی خواہش کی طرف یا اپنے جذبات کی تکمیل کی طرف بڑھو۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے ما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، اپنے رب کا خوف پیدا کر لے جو آدمی اور اپنی من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، اس کا ریموٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، اس کے جذبات کا ریموٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، میرا ریموٹ میرے جذبات کے ہاتھ میں نہیں ہو بلکہ جذبات کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہو، اسی کو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔
اسی کو نہی عن الہوا کہا جاتا ہے، یہی تقوی ہے، یہی صبر کا ایک پہلو ہے، صبر کا ایک مفہوم ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ دو چیزیں خاص طور پر، ایک وہ موقع جب انسان کسی چیز کا حصول چاہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی انسان کا ایک جذبہ ہے، خواہش کا جذبہ، یہ بے لگام نہ ہونے پائے، بلکہ اس کا ایک اصول ضابطہ انسان کے لیے۔ دوسرا، انسان کے جذبات میں جب اشتعال پیدا ہوتا ہے، انسان کو جب غصہ آتا ہے، چاہے چاہنے کی صورتحال ہو، چاہے مشتعل ہونے کی صورتحال ہو، کوئی بھی ایکشن تمہارے سامنے آتا ہے، اس کا ری ایکشن تمہارا کیلکولیٹڈ ہو، یہ ضبط نفس ہے۔ کوئی بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس کا رسپانس تمہاری طرف سے جو سچویشن کا آ رہا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہو، یہ ضبط نفس ہے۔ اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اس کی صرف ایک آدھ مثال عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بڑا نازک موقع ہے۔ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے سازشی اور بڑے شرارتی تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بظاہر کرتے تھے سلام، السلام علیکم، لیکن وہ یوں نہیں کہتے تھے، بلکہ ذرا لب و لہجہ تھوڑا سا بدل کر گول مول کر کے یوں کہتے تھے السلام علیکم۔ سام کے معنی ہوتے ہیں اکتاہٹ، اور سام کے معنی ہوتے ہیں موت۔ یہ ایک بد دعا ہے، اور بد دعا جو ہوتی ہے وہ در حقیقت گالی ہوتی ہے، ٹوٹ پڑیں، مر جائیں۔ سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ اور آپ کی موجودگی، اس سے زیادہ اشتعال انگیز موقع کوئی اور ہو نہیں سکتا ایک مومن کے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور آنا چاہیے تھا غصہ، بالکل صحیح آیا، اور فرمایا کہ تم پر موت ہو، علیکم السلام، اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، اے بندروں اور خنزیروں کی اولاد۔ باتیں ساری کی ساری ٹھیک ہیں۔ قرآن نے کہا یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، قرآن نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا۔ جس موقع پر اشتعال آ رہا ہے وہ اشتعال کی وجہ بھی بن گئی ہے، اور جو بات ام المومنین کہہ رہی ہیں بات بھی اپنی ذات میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین کا، حضرت عائشہ کا یہ انداز پسند نہیں ہے۔ ان کی بدتمیزی اپنی جگہ پہ، اس کا کنٹرول اپنی جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، یہ نہیں کہ جواب نہیں دیا، جواب دیا۔ آپ نے فرمایا علیکم، بڑا مہذب شائستہ جواب، یہ بھی نہیں کہ چپ کر کے گالیاں کھا لیں، جواب بھی نہ دیں، اور یہ بھی نہیں کہ اگلا جو ہے وہ چابی لگا کر ہمیں بھڑکانا چاہتا ہے تو ہم بھڑک پڑے۔ پتہ ہے کہ اگلے کا مقصد ہے ہمیں چابی دینا ہے، تو ہم بتا دیں دنیا کو کہ ہم چابی والے کھلونے ہیں، جو ہمیں چابی لگا کر چلانا چاہے ہم چل پڑتے ہیں۔ آپ نے بڑا شائستہ جواب دیا، علیکم، جو ادھر سے ادھر آیا وہی ادھر سے ادھر۔ اگر سلام کہا ہے تو تم پر بھی سلامتی، اور اگر سام کہا ہے تو تم پر بھی ہوئی۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی بدتمیزی کا مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا۔ صحابہ کو جو مقام حاصل ہے وہ اسی وجہ سے حاصل ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے۔ حضرت عائشہ کی تربیت زیادہ اہم تھی۔ یہ سکھانا کہ اشتعال کے موقع پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے، یعنی اس سے زیادہ لیجیٹیمیٹ اشتعال کوئی اور ہو نہیں سکتا جو حضرت عائشہ کا ہے۔
لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ علیکی بالرفق و ایاکی والفحش والعنف، عائشہ بات اپنی پوری کیا کرتے ہیں لیکن نرمی کے ساتھ، سخت الفاظ نہیں بولا کرتے اور زیادہ کھلے ڈلے الفاظ نہیں. ایاکی والعنف والفحش، عنف کے معنی سخت الفاظ بولنا اور فحش کا معنی زیادہ کھلے ڈلے الفاظ میں بات کرنا. نہیں، یہ نہیں کرنا. یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ وہی صبر، وہی تقویٰ جو رمضان کا پیغام ہے. ہم روزہ رکھ کر ہم نے بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیا، لیکن کبھی کسی پر برس رہے ہیں، کبھی کسی پر برس رہے ہیں، کبھی کسی پر برس رہے ہیں. تو یہ رمضان کا پیغام ہے. تو بس یہ دو چیزیں صرف آج میں رمضان کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا. ایک یہ کہ یہ اپنے رب کا پیار حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہم نے حاصل کرنا ہے. دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں، یعنی رب کی شریعت اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ہاتھ میں دینا. یہ اس مہینے کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہی ضبط نفس ہے. اللہ ہمیں اس مہینے سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.